اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے تلاوت سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، بڑے حکمت والے، بہت خبر رکھنے والے کی طرف سے. سبحان اللہ. تو یہاں پر قرآن کی جو ہے وہ تعارف کرایا جا رہا ہے ہمیں کہ اس میں اس کی آیات محکم کی گئی ہیں، یعنی حکمت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور اتنی پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بیان کر دی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اس میں تمام طرح کے احکامات آ جاتے ہیں، شریعت کے جو بھی ہیں، اور نصیحتیں ہیں، قصے بیان کیے گئے ہیں کھول کھول کے، یعنی کسی طرح انسان کو سمجھ آ جائے. کہ کچھ لوگ تاریخ کے قصوں سے سبق لیتے ہیں، کچھ کائنات کی نشانیوں سے سبق لیتے ہیں، عقائد ہیں، ایمانیات کو بیان کر دیا گیا ہے، آداب و اخلاق تک اس کتاب میں بیان کر دیے گئے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ایسی جامع کتاب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر کوئی ایک مینر سکھانا چاہتے ہیں تو پوری پوری کتاب لکھ دیتے ہیں. تو اگر قرآن کا والیوم اتنا بڑا ہو جاتا تو یہ کیسے سینوں میں ہمارے آتا. تو اتنا کچھ اس کتاب میں ہے اور کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور ہر ایک کے لیے ہے. کوئی بھی عام انسان اس سے ہدایت کی بات لے سکتا ہے، چاہے وہ کھیتوں میں کام کرنے والا کوئی انسان ہے یا کسی بڑے جو ہے تجربہ گاہ میں کام کرنے والا کوئی سائنسدان ہے. بڑی حکمت والے، بہت خبر رکھنے والے کی طرف سے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو کہ اپنے اقوال میں حکیم ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہیں، اور وہ خبیر بھی ہے، تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبر ہے. دیکھیں حکمت ہم نے سیکھی تھی نا کیا ہوتی ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونا. ٹھیک ہے. تو ہم کیوں نہیں بعض اوقات حکیمانہ فیصلے کر پاتے؟ کیونکہ ہم اس فیصلے کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں. جیسے ابھی مجھے ایک بڑی مثال یہی یاد آ رہی ہے کہ آپ میں سے جو لوگ بھی اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کتنے زیادہ ہم وہ ہوتے ہیں نا ورڈ، استخارہ کرتے ہیں بار بار. اور استخارہ میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے علم میں، میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر باوجود کوشش کے بھی ہم کتنی دفعہ ناکامی بھی ہوتی ہے ان فیصلوں میں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ حکیم ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کوئی حکیم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبیر بھی ہیں، ہر طرح کی خبر رکھنے والے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ کی ذات کامل ہے، اس کا علم کسی کا سے لیا ہوا نہیں ہے. اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، یعنی وجود میں نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو پھر یعنی ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں، کسی سے علم حاصل کرتے ہیں، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاملات اور ان کے انجام سے باخبر ہیں. جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اور پھر انسان ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتا رہے ہیں اسی پر عمل کرنے میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے.
تو فرمایا یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک مقررہ وقت تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بخشے گا۔ اگر تم منہ موڑو گے تو بے شک میں تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت تو وہی ہے نا کہ دل کا اور اطمینان اور سکون مل جائے۔ تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آگاہ رہو، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ آگاہ رہو، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی وہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر درپردہ صحابہ کرام کی بات فرمائی گئی کہ وہ غلبہ حیا کی وجہ سے جب قضائے حاجت یا بیوی سے ہم بستری کرتے تو برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کپڑوں کے آڑ کے بغیر بھی آپ کے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید سے بھی خوب آگاہ ہیں۔ تو پھر یہ سوچیں کہ وہ گناہ یا جو چھوٹی چھوٹی بعض اوقات لہو و لب میں ہم پڑ جاتے ہیں، اور بچوں سے تو ہم موبائل چھپا لیتے ہیں کہ انہیں نہ پتہ چلے کہ ماما بھی یہ دیکھ رہی ہیں تو انہیں یہ امیج جائے گا کہ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اور اب یہ دیکھیں کہ چھپی ایسے گناہ یا برائیاں جون سی ہیں وہ چھپ کے کی جاتی ہیں اور ہر بستر میں ہیں، یعنی کہ کمبل کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ بچہ کیا کر رہے ہیں جو بھی۔ تو کیا چیز انسان کو بچا سکتی ہے؟ اللہ سے تعلق، اللہ سے بچوں کو جوڑنا، کہ میں اگر تمہیں کسی وقت نہیں بھی دیکھ رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے گریں گے جیسے بارش کے قطرے پڑتے ہیں، تو واقعی فتنے ہر گھر میں ہیں، موبائل کی صورت میں اور ان تمام چیزوں کی صورت میں۔ لیکن کیا چیز انسان کو بچا سکتی ہے؟ اللہ کا تقویٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے تو ہم ان گناہوں سے بچتے رہیں۔ اور اگلا پارہ شروع ہوتا ہے، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ، اس کے دفن ہونے کی جگہ کو۔ ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے۔ تو رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ سورہ ذاریات کی آیت ہم نے اس دن بھی پڑھی تھی نا جب قرآن شروع کیا، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہمارا رزق تو اللہ کی عبادت میں پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کو تو رکھتے ہیں پیچھے اور رزق کی تلاش میں سرگردہ ہوتے ہیں، پھر وہ اگلے دن کا رزق بھی اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اور پھر یہ کہ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ ہماری کوشش پہ چھوڑا گیا ہے، لیکن اس کے لیے ہم اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنے ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کفیل اور ذمہ دار ہے، زمین پر چلنے والی ہر طرح کی مخلوقات کو رزق دیتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے ٹھکانے بھی مقرر ہیں، اس کی قرارگاہ یعنی وہ جہاں رہتا ہے، اور اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی، اور یہ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں یعنی کتاب مبین میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوح محفوظ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و تخلیق کی پیدائش سے 50,000 قبل المخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر پہلے ہی لکھ دی ہے، اور تقدیر میں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہوگی اور اللہ نے جب پہلے ہی لکھ دیا ہوا تو پھر ہمارا عمل کیا کام آئے گا؟ ٹھیک ہے، اس بات سے لوگ کافی دفعہ جو ہے نا وہ شک میں ڈالتے ہیں اور خود شک میں پڑتے ہیں اور پھر دین سے ہٹتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے۔ اللہ کے علیم ہونے سے آپ کے عمل پر وہ یعنی کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی تقدیر کا ایک جو علم ہے، اور وہ خالق ہی کیا جو کہ مخلوق کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ اسٹوڈنٹس، بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھاتے رہتے ہیں تو ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کے بارے میں جان جاتا ہے، تو کیا اللہ نہ جانے گا جس نے اپنی مخلوق کو خود پیدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے کسی بھی مشین کو بنانے والا اپنی مشین کے بارے میں جانتا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو یعنی کوئی بہت بیمار شخص جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے، تو وہ ڈاکٹر اس کو کہہ دیتا ہے کہ تمہارے پاس صرف 60 دن ہے زندگی کے، تو کیا اس بات پر وہ اپنی وہ سب کو چھوڑ دے، وہ بیٹھ جائے ایسے؟ وہ کیوں ڈاکٹر ایسی بات کرتا ہے؟ اس کے حالت کی وجہ سے۔ اور پھر وہ اس کو سم ٹائمز یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم نے پرہیز نہ کی اور یہ چیزیں نہ تم نے اپنی زندگی میں کی تو تم اس طرح مر جاؤ گے نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں، تو وہ علیم ہیں، اور لیکن یہ سارا سیٹ اپ جو ہے کیا ہے، ہمارے لیے امتحان گاہ بنائی گئی کہ تم یہاں پر
کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے. اور اچھے عمل کی پہچان کیا ہے؟ اس کی 2 شرائط ہیں، اخلاص ہے اور جو ہے وہ سنت کے مطابق. ٹھیک ہے، یعنی طریقہ کیا ہے؟ اخلاص اور طریقہ. اخلاص کس کے لیے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں عمل کو، نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں. اور دوسرا طریقہ کس کے مطابق ہو؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تو کھلا جادو ہے. اگر ہم ان سے گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں تو البتہ وہ کافر ضرور کہیں گے کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے. خبردار، جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی ماننے کے بجائے کیسی باتیں کرتے تھے کہ کب آئے گا مذاق، یا لے آؤ اس مذاق کو، ایسی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن وہ آئے گا تو پھر ان سے ٹالا نہیں جائے گا. اس وقت تو وہ مہلت دیے گئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی نعوذ باللہ ایسی قدرت نہیں ہے کہ وہ پکڑے جائیں، لیکن جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے وہی انہیں گھیر لے گا. اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا نا امید، بہت ناشکرا ہو جاتا ہے. یہی ہمارا حال ہے نا کہ رحمتوں میں ہم پل رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم کھا پی رہے ہیں، جو ہی کوئی مصیبت آتی ہے نا ایک دم سے اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یعنی بعض اوقات تو ایسی کیفیت آتی ہے. اور یہ کوئی بڑی مصیبت ہے، چھوٹی موٹی مصیبتیں چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ دین سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم سہ جاتے ہیں، لیکن کوئی بڑی مصیبت آ پڑے تو پھر دیکھا کریں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. اور اس وقت پھر ہم مایوس اور ایسے ناشکرے ہوتے ہیں کہ اپنے فرائض سے بھی غافل ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ نمازیں ہم لگی بندی اپنی پڑھ رہے تھے، فرائض بھی تھیں، سنتیں بھی تھیں، نوافل بھی تھیں، تو صرف فرائض پر ہی آ جاتے ہیں. یہ حالت ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان کی. تو انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے، اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتیں چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں. بے شک وہ اس وقت اترانے والا اور فخر جتانے والا ہو جاتا ہے. تو مومن سے دراصل کیا مطلوب ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے بنا رہے، نعمتیں پائے تو بھی اللہ سے جڑے اور اللہ کا شکر گزار رہے، اور جب اس سے نعمتیں چھین لی جائیں تو تب بھی وہ صابر رہے. مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اور یہ بھی ہمارے لیے کہا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ نبی کو اس حد تک تنگ کیا گیا کہ ان کو فرمایا گیا کہ ایسا نہ کریں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ وحی میں سے کچھ چھوڑ دیں. بالکل اسی طرح اگر آپ کسی نیک عمل پر آج جم جاتے ہیں اور اس پر آپ کا شرع صدر ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں بخشا، ان کو باتیں کرتے رہیں. اور ایک اور بات یہ کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ صرف دینی معاملات میں نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر اگر آپ دین سے ہٹ جائیں گے تو آپ کو دنیا میں چین لینے دیں گے؟ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دیتی ہوں. کوئی عورت موٹی ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتنی موٹی کیوں ہو رہی ہو؟ اور اگر بیچاری کوئی پتلی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں کھانے کو نہیں ملتا. تو دنیا کسی حال میں نہیں جینے دیتی. انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی راہ سیدھی رکھے، اور جس چیز پر وہ جم گیا ہے اگر اس کا شرع صدر ہے تو پھر وہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں بھی کرتے تھے نا کہ اگر یہ نبی ہے تو پھر اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جاتا، یعنی کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم زبردستی مان جاتے. تو اللہ کی تو یہ مشیت ہی نہیں ہے کہ ان کو زبردستی ایمان قبول کروایا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو صرف ڈرانے والا بھیجا، اور یعنی ہم بھی اسی طرح جب لوگوں کو ڈرائیں یا خوشخبریاں دیں تو ہم ان پر نگران نہیں ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیں. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو یہاں پر 10 صورتوں کا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ بلا لو. پھر اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ساحر ہے، مجنون ہے اور یہ خود ہی سے گھڑ لایا تو تم بھی ایسی بنا لو. پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اے لوگوں، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نہیں مارا جاتا. جو دنیا میں تردد کرتا ہے، دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے نا، اللہ اس کو دے بھی دیتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں دنیا کی کیا اوقات ہے، مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کو اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی لوگ ہدایت سے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے دروازوں کو سونے چاندی کا کر دیتے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا، اور جو عمل وہ کرتے رہے ضائع ہو گئے.
یعنی جو کچھ بھی دنیا میں انہوں نے کیا تھا وہ ان کو آخرت میں فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو ابھی جو عمل صالح کی بات ہو رہی تھی نا، احسن عمل، کہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، اور اچھے عمل کی دو شرائط ہیں، اخلاص اور طریقہ سنت کے مطابق ہو، اخلاص اللہ کے لیے اور طریقہ سنت کے مطابق۔ تو اس میں دیکھا کریں کہ ایسا نہ ہو ہمارے اعمال وہاں پہ ضائع تو نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ جو عمل بھی آپ نے کیا تو اچھا دیکھنے لوگوں کی نظر میں وہ بہت اچھا تھا، کوئی صدقہ خیرات ہے، کوئی نماز آپ نے پڑھی، لیکن وہ ریاکاری کے لیے پڑھی تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر وہ اپنے ہی طریقے سے پڑھ لی کہ چلو میرا دل کر رہا ہے میں اس طرح پڑھ لوں، تو پھر بھی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ یعنی قرآن بھی آ جائے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہے، وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ اور ایسے ہی لوگ تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہ میں سے جو بھی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ یعنی اب کیا ہے کہ یہ قرآن ہی حجت ہے، جو اس کو قبول کرے گا اسی کے لیے نجات ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے شک میں نہ پڑیں، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو جو لوگ ماننے والے ہیں اور ان پر دلیل واضح ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ قرآن بھی آ جائے، ٹھیک ہے، اب اس کو اس طرح سے لے لیں کہ ہم سب کے اندر ایک الارم رکھ دیا گیا نا، ایک ضمیر ہے، اور وہ جو الستو بربکم وہ بھی ہے، ہمارے اندر پکار ہے، معرفت ہے۔ تو اس پر مزید کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی بھی اتار دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود بھی گروہوں میں سے جو انکار کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور فرشتے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یعنی نہ صرف خود رکتے ہیں بلکہ اللہ کے دین میں کجی تلاش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے روکیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ آج آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو اس طرح سے بگاڑ کے موڑ کے بتاتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم کیا دین سیکھنے چلی ہو، اور کیسے یہ ممکن ہے، یہ 14ویں صدی میں اس قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ایسی ہی باتیں مسلمان گھرانوں کے بچوں کے منہ سے نکلتی ہیں، اور اپنے والدین کو بھی گمراہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تو ظالم ہے نا، کیونکہ اللہ ظالمین، اور آگے بتایا گیا الذین یصدون وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ کیسے لوگ ہیں؟ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان زبان سے تو نہیں آخرت کا انکار کرتا، لیکن عمل سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ نہ مان کے، تو بھولا ہوا ہے نا اپنی آخرت کو کہ مجھے ایک دن کھڑے ہونا ہے اللہ کے آگے۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا۔ یعنی انسان بھاگ کر کہیں اس زمین سے چھپ نہیں سکتا، اللہ سے نہیں کہیں چھپ سکتا، یعنی اللہ کو نہیں عاجز کر سکتا۔ جیسے آپ کسی کو پکڑنے لگیں اور آپ تھک جاتے ہیں لیکن وہ آپ کے ہاتھ نہیں آتا، لیکن اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور آپ اس زمین سے نکل کے کہاں جا سکتے ہیں؟ اگر اس کی گہرائیوں میں چلے جائیں یا اس سے نکل بھی جائیں تو بھی اللہ ہی کے سامنے ہیں۔ ان کے لیے دگنا عذاب کر دیا جائے گا، اور ان میں حق سننے کی تاب نہیں تھی اور نہ وہ دیکھتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ افترا باندھتے تھے۔ بے شک یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی، وہی جنتی ہیں۔ اخبتو کا مطلب ہے یعنی عاجزی کرنا۔ اور یہ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان تھوڑی بہت عاجزی کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن بعض اوقات ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا بندے پہ، وہی اخبتو ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے رب کے حضور عاجزی کی، وہی جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایسی کیفیت جو ہے نا ہر وقت نہیں ہوتی، کبھی کبھار بنتی ہے، کبھی نماز میں ہو جاتی ہے، اور کبھی کچن میں کام کرتے کرتے، کبھی کسی کی بات سن کے، یا کبھی آپ بہت پریشان ہوتے ہیں تو ایک دم سے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو ایک دم آپ اللہ کے آگے رونے کو دل جاتا ہے۔ تو اس کیفیت کو سے ایسے ہی نہ گزر جایا کریں، اس کیفیت کو تھام لیا کریں، اور اس وقت بہت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں۔ اور کیونکہ یہ بار بار نہیں آتی، آپ میں سے ایکسپیرینس کیا ہوگا، بعض اوقات ہم 10 نمازیں پڑھ جاتے ہیں، کسی بھی نماز میں رونا نہیں آتا، نہ تلاوت سنتے رہتے ہیں امام کے پیچھے کھڑے میں، کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات کوئی بات امام کی سمجھ آ جاتی ہے، اپنی ہی کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ انسان حقیقتاً اللہ اکبر کہہ کے اس کے آنسو آ جاتے ہیں، تو اس وقت کیا ہے کہ یہی دراصل عاجزی ہے۔ تو اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے، یہی لوگ ہیں جو کہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا، اور دیکھنے والا اور سننے والا، کیا اس وصف میں دونوں برابر ہیں؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اوپر ظالموں کا، مجرمین کا حال بتا کے اس کے بعد مومنین کا بتایا گیا ہے۔ تو اب یہ جو ظالم اور مجرم ہیں، دیکھتے تو وہ بھی ہیں،
سنتے تو وہ بھی ہیں لیکن ہدایت کی طرف سے بہرے اندھے گونگے بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو کہ دیکھنے اور سننے والا ہے، وہ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں چلتا ہے، تو یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ البتہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ پھر اس کی قوم کے وڈیرے بولے، یعنی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ، ہم تجھے بس اپنا ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے جو ہمارے کمی کمین ہیں، یعنی جو ذلیل لوگ ہیں نا ہمارے درمیان، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہر معاشرے میں یہ ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو نا جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے نا تو ان کو سب سے پہلے اپنی دنیاوی آسائشیں اور وہ جس اقتدار میں وہ ہوتے ہیں اور مال و دولت وہ اپنے ہاتھ سے جاتا لگتا ہے، اور غریبوں کے پاس تو یہ چیز ہوتی نہیں، اور وہ پھر جب دین میں حق دیکھتے ہیں اور انصاف دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف زیادہ آتے ہیں۔ تو یہ لیکن اب ان کا کیا حال ہوتا ہے ایلیٹ کلاس کا، کہ یہ تو ہمارے کمی کمین ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، تو پھر وہ اس کے مزید خلاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کو کیا کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم پر گنتی کے یہ کمی کمینی ایمان لائے ہیں اور تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں۔ یعنی اب ہماری بھی اپروچ یہی ہوتی جا رہی ہے آج کل، ہم لوگوں کی جو عزت ہے وہ اس کا معیار کیسے جانچتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں کوئی برانڈ کا موبائل ہو، وہ اچھا پرس رکھتی ہو، اچھی اس کی ڈریسنگ ہو، وہ بڑی گاڑی سے نکلی ہوئی ہو تو ہم ایک دم اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ انگلش بول رہی ہو اور ٹکا ٹک بات کر رہی ہو، تو اس کے برعکس کوئی مومن بیچارہ ہوتا ہے وہ غریب سا ہے، اس کی ہمارے دل میں کیا قدر ہوتی ہے؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کا لا الہ الا اللہ جو ہے نا، ایک پرزہ میزان عمل کو بھاری کر دے گا، سبحان اللہ۔ تو دیکھا کریں کہ ہمارے دل میں ایمان والوں کی کیا قدر ہے۔ تو یہاں پر ایلیٹ کلاس کے دلوں میں کوئی ان کی قدر نہیں تھی، ان کو تو وہ جو ظاہری سوچ ہے نا وہی چیز نظر آ رہی، ظاہر پرست ہے نا، تو کہنے لگے کہ ان کو تو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت نبوت بخشی ہو، یعنی رحمت جو ہے یہاں پر نبوت کی طرف اشارہ ہے، پھر وہ تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو تو کیا ہم تم پر زبردستی چپکا دیں گے اسے جبکہ تم ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے۔ تو نبی اپنا اجر اللہ کے ذمے ہی رکھتا ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، یعنی جہالت برت رہے ہو کہ تمہیں حقیقت کی سمجھ نہیں آتی۔ اور اے میری قوم اگر میں انہیں دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں انہیں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، بے شک اگر میں نے یہ باتیں کہیں تب میں ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ تو یہاں پر دنیا کے سٹینڈرڈز ہی بتائے جا رہے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو نبی ہے اس کے ارد گرد کوئی اللہ کے دیے ہوئے خزانے ہوں، جیسے کوئی بادشاہ زمین میں چلتا ہے نا اور اس کے ارد گرد خزانے چلتے ہیں اور اس کے ارد گرد نائب اور وزیر اور بہت ساری ایک جتھا ہوتا ہے، تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اتر آئے تو پھر ہی ہم اس کو نبی مانیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام تو ہم سے جھگڑ چکا ہے اور ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کیا ہے۔ یہاں پر دراصل دلیل کے ساتھ بات کرنے کو وہ جھگڑا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں تو نے ہمیں پیش کرنی تھیں، چنانچہ ہم پر تو وہ عذاب لے ہی یا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے۔ تو وہی بات جو پیچھے بھی ہوئی ہے کہ یعنی نعوذ باللہ بجائے یہ کہ ڈر جاتے الٹا جھٹلانے لگے اور اس چیز کا تقاضا کرنے لگے جو جس سے ڈرایا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یقیناً اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ہدایت کا ملنا یا نہ ملنا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر اسے میں نے خود گھڑا ہے تو میرا جرم مجھ پر ہی ہے اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہ لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا، چنانچہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو جن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اب وہ اپنے انجام کو جا ملیں گے، اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور یہاں پر ظلم سے مراد کفر ہے جو انہوں نے کیا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتا تھا اور جب بھی اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مذاق کرتے۔ نوح نے کہا اگر تم آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کرتے تھے جیسے تم مذاق کرتے ہو۔
تم جلد جان لوگے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کرے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تم ہمیں کیا باتیں بتاتے ہو، اس کے بعد جب نوح علیہ السلام نے تبلیغ چھوڑ کر کشتی بنانا شروع کر دی اللہ کے حکم سے، تو پھر کہنے لگے کہ اب تم جو ہے وہ اب یہ کشتی بنا رہے ہو، اب اس کو کہاں پہ چلاؤ گے، کیونکہ وہ جتنی بڑی کشتی بن رہی تھی اور پاس کہیں پانی نہیں تھا، تو کشتی ویسے بھی پانی کے قریب بنائی جاتی ہے نا تاکہ اس کو آپ دھکیل کے پانی کی طرف دھکا دے دیں۔ تو اب یہ جتنی بڑی کشتی بنائی جا رہی ہے اس کے لیے باقاعدہ درخت لگائے گئے ہیں، ان کے اگنے کا انتظار کیا گیا ہے اور وہ بڑے بڑے ہوئے ہیں اور پھر سب کچھ، اور اتنی ہیوج کشتی کو گھسیٹ کے کہاں پر لے جانا تھا۔ تو ان کی تو واقعی مت ماری گئی تھی نا، کہ وہ تو صرف دنیا ہی کو دیکھ رہے تھے اور ان کے علم میں ہی نہیں تھا کہ یہ کس کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہے اور وہ کیا پیغام دے رہا ہے، تو وہ پھر بھی مذاق ہی اڑانے لگے نوح علیہ السلام کا۔ تو حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا، اور یہاں پر تنور سے مراد جو ہے زمین ابل پڑی ہے، یا پھر خاص تنور کی طرف بھی کچھ مفسرین نے اشارہ کیا ہے، تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا یعنی 2 نر اور مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا اور ان کی بھی جو بھی ایمان لا چکے ہیں اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے، الا قلیل، یعنی کہتے ہیں کہ تقریباً 80 کے قریب تھے یا اس سے بھی کم تھے۔ اور اس میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو ایمان لائے تھے، حام، سام اور یافس ہیں، اور انہی سے آگے نسل انسانی پھیلی تھی۔ لیکن ان کی چوتھی بیوی جو یام کی تھی وہ کافر تھی، اور اس کا بیٹا بھی جو کنعان تھا وہ بھی جو ہے اس سے روک دیا گیا، کیونکہ یہاں پر آنا نا الا من سبق علیہ القول، جن پر بات گزر چکی تھی، یعنی وہ بھی ظالموں میں ہی شمار ہوئے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جو اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کیا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ہر کام سے پہلے اللہ کی برکت طلب کیا کریں کہ اللہ کے نام سے وہ کام ہو۔ اور سواری میں ویسے تو یہ کشتی کی دعا ہے، لیکن کسی بھی سواری میں آپ بیٹھیں تو یہ پڑھ دیا کریں کہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ اور یہاں پر را جو ہے وہ امالہ ہے کہ وہ اس کو مجہول پڑھا جائے گا، کیونکہ جب آپ یہ دعا یاد کریں تو یہ مجریہا نہیں ہے، مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ سب سے الگ تھلگ تھا، پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ ظاہر ہے اپنی اولاد تھی، اس کو پکارا ہے کہ تو ادھر آ جا، اور پتہ تھا نوح علیہ السلام کو کہ آج کہیں بھی بچاؤ نہیں ہے سوائے اس کشتی کے۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، اور پانی اتار کر یعنی غائب کر دیا گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، یعنی جب پانی اترا ہے تو وہ سبحان اللہ کیسے پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری یعنی لعنت ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا اے نوح، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بے شک اس کا عمل نیک نہیں، لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ تو یہ دراصل آپ یہ دیکھیں، آپ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بیٹا تو تھا لیکن چونکہ وہ غیر مومن تھا تو وہ نبی کے اہل میں سے نہیں تھا، اور وہ بھی ڈبویا گیا، اور اس کے لیے نبی کی دعا کام نہیں آئی۔ تو یاد رکھیے کہ شفاعت کام آئے گی لیکن جب ایمان ہوگا، کیونکہ گناہ گار مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، لیکن وہ جن کے اندر ایمان ہوگا، بغیر ایمان کے کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اور شفاعت بھی اسی کو فائدہ دے گی نا جس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم کریں گے اور جس کو شفاعت کا حکم دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور جو سٹینڈرڈز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن گئے نا، اس سے انبیاء کی اولاد بھی مستثنا نہیں ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی امت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو اس لیے بخش دیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دیا اس کے مطابق ہی فیصلے کیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر اگر تو نے رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا ہے نوح علیہ السلام اتر جا ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر نبی کا کردار دیکھیں کہ جو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس بات پر متنبع کیا ہے تو فوراً انہوں نے دعا مانگی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اب رجوع کرتا ہوں۔ حالانکہ اولاد ہے لیکن اللہ کے سامنے پھر
چپ ہیں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی بہتر ہے. کہا گیا ہے نوح علیہ السلام اتر تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں، اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی پھر یہی ہوگا کہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوں گے اور کچھ کافر ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کریں، بے شک بہترین انجام متقین ہی کے لیے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصے سنا کر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں، جو بھی مشرکین مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، اور اچھا انجام تو متقین کے لیے ہے. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گھڑنے والے ہو. اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں جب بھی انبیاء کے قصے آتے ہیں نا کہ آگے پیچھے، یعنی نوح علیہ السلام کے، اس کے بعد عاد، سمود، اور جو ہے قوم عاد اور سمود، اور اس کے بعد قوم لوط ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے قوم کو آ کر یہی کہا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور میں اس پر تم پر سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. یہ رسالت کا ثبوت ہے، گواہی ہے کہ یہ سارے انبیاء ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھتا نا کہ بھئی کیا ثبوت ہے کہ سارے نبی اللہ کی طرف سے اتارے گئے اور سب نے ان کا پیغام، آج آپ دیکھیں کہ اگر ایک ملک میں کوئی بادشاہ ہوتے ہیں نا، پے در پے بادشاہ آتے ہیں، تو ہر ایک کی پریفرنسز، ان کی وہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن رسول کیا ہے کہ ایک ہی پیغام دے رہے ہیں. اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو. تو ایمان کیا کرتا ہے؟ جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کو فضل عطا فرماتے ہیں. یہ جو آ رہا ہے نا کہ آسمان برسے گا، یہ نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بارش کیا ہے؟ وہ ساری نعمتیں تو لے کر آتی ہے. اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا. انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا، یعنی ہمارے کسی معبود کی جو ہے نا مار تجھ پر پڑی ہے، نعوذ باللہ. ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی میں ان پر ایمان نہیں لاتا کہ یہ کوئی مجھے نقصان یا نفع دینے والے ہیں سوائے اللہ کے. چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو. بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے اس کی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو. تو یہ جو پیشانی ہے نا آپ کی، یہ آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ سارے آپ کے جو بھی جذبات ہیں اور جو بھی آپ کی تھنکنگز ہیں، وہ سارا منبع یہ چیز ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو پیشانی سے پکڑ لیں یا بالوں سے پکڑا جائے تو وہ ادھر ادھر ہلنے کے قابل نہیں رہتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر مخلوق کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. اس سے بچ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ پھر بھی ہم کتنی سرکشی کر جاتے ہیں نا زمین پہ. اور بعض ہم عورتیں اپنی سرکشی کہاں دیکھ سکتی ہیں؟ گھروں میں اپنے خامندوں کے مقابل، جو بہت ہی بڑے یعنی فتنہ ہے جو ہمارے گھروں میں پھیل رہا ہے. اور یہ جو ہے نا مغربی تہذیب کا ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، کہ جس نے عورت کو، یعنی ظاہر آپ کی بچیاں ملتی ہیں نان مسلم سے، اور وہ پھر ان کی تہذیب کو سنتی ہیں، سمجھتی ہیں، تو وہ بعض اوقات بچیاں اپنی ہی بچیوں کے منہ سے سننے میں آتا ہے کہ ایسا خامند ہو جو میرے ساتھ گھر میں بھی کام کرے اور میں بھی باہر کام کروں گی، اور وہ کھانا پکائے. وہ کیوں نہ پکائے کھانا؟ اور بعض اوقات کچھ بچے کیا کرتے ہیں، وہ پھر دین کی مثالیں پٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ کرتے تھے. بھئی باقی چیزیں نہیں نظر آتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کیا خدمات ہیں گھر میں یا جو بھی. تو اب یہ اتنا بڑا فتنہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ سرکشی جو سی ہے نا عورتیں اپنے خامندوں کے خلاف اتنی دکھاتی ہیں. اور پھر یہ کہ وہی معاملہ نہیں، اولاد اپنے والدین کے سامنے کتنی سرکش ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور ان کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے. جب وہ بچے ہوتے ہیں نا اور وہ ہمارے سامنے کچھ ایسا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے، کانفیڈنٹ ہے ہمارے بچے، ماشاءاللہ. ایسی باتیں ہم نعوذ باللہ کر جاتے ہیں. استغفر اللہ من ذالک. تو انسان مت بھولے کہ پیشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی سرکشی کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہیں،
اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں مہلت دیا جا رہا ہے، ہم پھر بھی نہیں پلٹتے۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے، پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہارے سوائے ایک اور قوم کا تمہارا جانشین بنا دے گا اور تم اس سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو یہ قدرت اور اس کا یہ ایک طریقہ ہے جو کہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی۔ اور دیکھو یہ عاد ہیں، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور حق سے اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور روز قیامت کو بھی لگی رہے گی۔ تو یہاں پر بھی سرکشی یعنی حد سے بڑھنا، ایروگینٹ ہونا، اس کا ذکر آ رہا ہے، حق سے اناد رکھنا، کیونکہ جب آپ ایروگینٹ ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، تو آپ کسی کی نہیں سنتے، آپ کسی کو بڑا نہیں جانتے، آپ کہتے ہیں میں کیا اور میں اس کی بات سنوں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، آپ پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی اب یہ جو پورے قصے سنائے جا رہے ہیں نا، اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کی نفسیات کیا سامنے آ رہی ہے، کہ انبیاء ان کو حق کی بات بتا رہے ہیں اور انبیاء ان کو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں اور وہ ان سے کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو اپنے مقابل اپنا رائیول سمجھا اور ان کو ہی نیچا دکھانے پہ تل گئے، ٹھیک ہے، اور جو پیغام وہ پیش کر رہے تھے اس سے دشمنی کی۔ وہ کس میں پھنس گئے؟ شیطان کی باتوں میں آ کر وہ سامنے نظر آنے والے کی شخصیت میں پھنس گئے نا، اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم بھی جب لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں یا لوگ ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات بیچ میں ہمیں بھول جاتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فائدے کی بات بھی نہیں لیتے، حق سے دشمنی کرتے ہیں۔ آگاہ رہو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار رہو، دوری ہے قوم ہود کی قوم کے یعنی عاد کے لیے۔ اور پھر اگلی قوم کا قصہ سنایا جا رہا ہے، آیت 61 ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو۔ اب اس قوم کو نا ان کے انسیسٹرز کی اور اس کے بعد جو ہیں نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ جھکیں، اس کی طرف رجوع کریں، تو یہ یقین رکھیں ان ربی قریب مجیب، اور ان چیزوں کو محسوس کیا کریں، قریب ہے وہ میری سنتا ہے، اس پر پھر توکل بڑھتا ہے نا۔ مجیب وہ جواب دینے والا ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ لیکن ہم کتنی دفعہ دعا مانگتے ہیں نا، اور دعا مانگ کے اگلے ہی دن ہم مایوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ قبول نہیں ہوئی۔ صبر تو نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں انبیاء کی دعائیں کیسے کیسے قبول ہوئی ہیں نا، اور کتنے تو دعا کر کے پھر مایوس نہ ہوا کریں بلکہ دعائیں مانگتے ہی رہا کریں۔ انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، تحقیق تو اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بلا شبہ جس توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے، یعنی بے چین کر دینے والا ہے۔ اب صالح علیہ السلام کو کیا کہنے لگے کہ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا، کہ یعنی تو بھی ہمارے ہی جیسا تھا، ہمیں لگتا تھا کہ تو بھی ہماری طرح کے کام کرے گا، اور پھر یہ کہ جس توحید کی طرف ہمیں بلاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، تو ہمیں اس کی طرف سے ہم شک میں ہیں، یعنی اور شک ایسا ہوتا ہے کہ بے چین کر دینے والا، مضطرب کر دینے والا شک۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دل میں ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے نا یہ سچ ہے، لیکن ماننے کو آپ تیار نہیں ہیں، تو پھر جب آپ انکار کرتے ہیں نا تو پھر آپ بے چین ہی رہتے ہیں۔ وہ جو مومنین کے لیے آتا ہے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایمان جب آتا ہے نا تو شکوک و شبہات نکل جاتے ہیں اور پھر حقیقتاً کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کافروں کا یہ حال ہے کہ ایک سامنے صاف نظر آنے والی چیز کا انکار کیے جا رہے ہیں اور وہی دنیاوی خواہشات ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ چین میں نہیں ہوتے، انکار کر کے بھی وہ بے چین ہی ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نبوت دی ہو، پھر اگر اس میں نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی ہے، لہذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور تمہیں اسے برائی سے نہ چھونا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، یعنی صبر نہیں کر سکے وہ۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا۔ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی، بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت قوی، بہت زبردست۔ تو جب انہوں نے
اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی نا، تو اللہ کی سنت پھر جاری ہو گئی ان پر کہ جب منہ مانگا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کوئی جھٹلاتا ہے نا، تو اس کے لیے مہلت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو 3 دن ان کو دیے گئے تھے نا، ان میں ان کے چہرے بھی بدلتے رہے، اور پھر اس کے بعد جو ان سا ہے صیحہ آیا ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا۔ یہ اوقات ہی کیا ہے دیکھیں انسان کی، ہم زیادہ دیر بھوکے رہیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم سوئیں نہ تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور پھر یہ کہ چیخ جو ہمارے کان برداشت نہیں کر سکتے، اسی سے ہی موت واقع ہو گئی، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ بعض کے نزدیک یہ چیخ جبریل علیہ السلام کی تھی، اور بعض کے نزدیک آسمان سے آئی تھی، اور ایسی تیز تھی کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ان پر بھونچال یعنی رجفہ بھی آیا جس نے سب کچھ اوپر نیچے کر دیا۔ اور اس کے بعد جیسے یہ پرندہ ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد زمین پر سینے اور منہ کے بل پڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح یہ زمین پر اوندھے پڑے رہ گئے، جیسے کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک سمود یعنی قوم نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو پھٹکار یعنی لعنت ہے سمود کے لیے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انجام سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر دیر کیے بغیر وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا آپ یہ دیکھیں کہ مہمان نوازی یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ جو ہی گھر میں مہمان آیا ہے بچڑا بھنا ہوا لے آئے ہیں۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں پہنچے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈر، یعنی یہ فرشتے تھے، ظاہر ہے وہ انسانوں کی طرح کھانا تو نہیں کھائیں گے، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قریب کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی۔ ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب یعنی پوتے کی۔ سبحان اللہ، اتنی بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی پوتے کی، یعنی تم پوتے کی بھی خوشخبری پاؤ گے۔ وہ بولی ہائے ہائے کہ اب میں بچہ جنوں گی، حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، بے شک یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اہل بیت، بے شک اللہ قابل تعریف ہے، نہایت بزرگی والا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو یعنی اولاد کی خوشخبری سنائی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کافی سالوں بعد یہ خوشخبری ان کو سنائی گئی تھی، اور یہ جو تھیں وہ یعنی بوڑھی ہو چکی تھیں اور خامن بھی ان کے بوڑھے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے نا۔ تو جیسے بھی آ رہا تھا نا کہ انسان کو دعا کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ہی عطا ہوئے ہیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کی بابت جھگڑنے لگا۔ اب یہاں پر نبی کا کردار دیکھیں کہ خوشخبری اتنی بڑی ملی ہے، ہمیں تو ایسی خوشخبری ملے تو ہم اسی ایک پارٹی ارینج کرنے کی سوچیں، انہیں تو ساتھ ہی قوم کی پڑ گئی دوسری، کیونکہ یہی وہ فرشتے ہیں جو کہ ایک طرف خوشخبری لے کر آئے ہیں، دوسری طرف قوم لوط کے لیے عذاب کا پیغام بھی لے کر آئے ہیں۔ تو وہ اللہ یعنی فرشتوں سے اس بارے میں جھگڑنے لگے کہ بے شک ابراہیم بہت بردبار، بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ خیر خواہی دیکھیں قوم کے لیے کتنی ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ قوم کس چیز میں مبتلا ہے۔ ہم نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانے دے، بے شک تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے، اور بے شک ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان سے پھیرا نہیں جائے گا۔ تو کیا ہماری لوگوں کے لیے ایسی ہمدردی ہوتی ہے؟ اگر ایسی خیر خواہی ہم لوگوں کے لیے رکھیں نا تو پھر ہم نکلیں کام کے لیے۔ اور وہ یہ خیر خواہی بھی تب پتہ کب آتی ہے جب یہ ایمان دلوں میں آ جاتا ہے نا کہ یہ مجھے فائدہ دے رہا ہے تو میں دوسروں تک اس فائدے کو کیوں نہ لے کے جاؤں۔ وہ لوگ جو کہ اپنی دنیاوی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو حق نظر ہی نہیں آ رہا، وہ حقیقت سے بے خبر ہیں، چاہے وہ نان مسلمز ہیں چاہے مسلمز ہیں، تو ان کی مصائب کو کون دور کرے گا؟ اور نبی تو نہیں آئیں گے، آپ اور میں ہی ہیں نا جن پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور یہ ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟ جب لوگوں کے لیے آپ ہمدردی محسوس کریں گے، اور یہی چیز بچوں کے معاملے میں اپنے ہی نسلوں کی تربیت کرتے ہوئے بھی یہی ہمدردی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانے دیں، جی نہیں، آیت نمبر 77 سے کرنا ہے۔ اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی وجہ سے غمگین ہوا اور ان سے دل میں تنگ ہوا، اور بولا یہ انتہائی سخت دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی برے عمل کرتے تھے۔ یعنی لوط علیہ السلام بھی اب ڈرے کہ یہ اتنے نوجوان خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو قوم تو بھاگتی ہوئی آئے گی ان سے بدعملی کرتے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ یعنی جو فطرت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے سجھایا ہے اس کی طرف لوط علیہ السلام نے اشارہ کیا۔
لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یعنی تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ تم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو. انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور بلا شبہ تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، یعنی وہی کہ لواطت میں مبتلا تھے اور ان نوجوان لڑکوں کو ہی چاہتے تھے. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا. فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، وہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچیں گے، چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان لوگوں کو پہنچے گا، بے شک ان کے وعدے یعنی عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے. تو کسی مضبوط سہارے سے مراد ان کا یہ تھا کہ خاندان قبیلہ، ٹھیک ہے. تو آرزو کریں کہ اگر ایسا ہوتا تو آج مجھے مہمانوں کے سامنے یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی. تو پھر فرشتوں نے واضح کیا کہ ہم مہمان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں. تو اب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ہی نجات دی اور بتا دیا کہ اب تم لوگ ہجرت کر جاؤ. اور لیکن بیوی کی ہمدردیاں کیا تھیں، قوم کے ساتھ تھیں، وہ پیچھے رہ جائے گی. پھر اس معاملے میں یاد رکھیں کہ جو انبیاء کی بیویاں ہوتی ہیں نا وہ عصمت کے حوالے سے پاک ہوتی ہیں، لیکن دراصل یہ کفر میں ان کی وفادار تھیں کافروں کی، تو اس لیے ان کو بھی وہی پہنچا جو کہ ان کافروں کو پہنچا. بے شک ان کے وعدے یعنی عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں. پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا. یعنی جبریل علیہ السلام آئے اور قوم لوط کی بستیوں کے یعنی زمین کے اس ٹکڑے کو صرف اپنے ایک پر کی نوک سے، 600 پر ہیں جبریل علیہ السلام کے، صرف ایک پر کی نوک سے پورے بلندیوں کی طرف اٹھا کر لے کے گئے اور پھر اس کو الٹا زمین پر دے مارا اور ان پر کھنگر کے پتھر طے بتہ برسائے جو تمہارے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے. ان پر نشان لگے ہوئے تھے کہ یہ اس مجرم پہ جائے گا اور یہ اس مجرم پہ. یعنی آپ اس میں دیکھیں کہ کس چیز کی شدت نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی اور یعنی اس کے قہر کی شدت نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ جب میں تو کہتی ہوں بلکہ جب آسمانوں کی طرف وہ بستی جا رہی ہے تو تبھی موت واقعہ ہو گئی ہونی ہے، لیکن اس کے بعد زمین پر الٹا کے ماری گئی ہیں، اوپر پانی بھی آیا ہے، پھر اس کے بعد ان پر مجرموں کے نشان زدہ پتھر ہیں اور یہ ساری نشانیاں آج وہاں پر ملتی ہیں. یہ جو بھی پتھر وہاں پہ مارے گئے تھے یہ الگ ہی چیز تھی، یہ زمین کے نہیں تھے، تو یہ سب کچھ وہاں پر ملتا ہے. اور وہ پتھر یا بستی یا سزا ان ظالموں یعنی مشرکین مکہ سے کوئی دور تو نہیں، ان سے دور نہیں تو آج گوگل کے ذریعے آپ سے بھی دور نہیں ہے. ہم ان چیزوں سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں لیکن کوئی عبرت حاصل کرنے والا ہو. پھر اگلی قوم کا حال بتایا، آیت نمبر 84 ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور طرف مدین کے ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور بے شک مجھے تم پر گھیرنے والے عذاب کے دن سے خوف آتا ہے. تو ہر قوم میں شرک کے علاوہ کوئی نہ کوئی بڑی برائی بھی پائی جاتی تھی. اور پیچھے جو قوم لوط کی مثال گزری ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں اس برائی کا ڈر ہے، استغفر اللہ. اور اے میری قوم تم ناپ اور تول انصاف سے پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو. اللہ کی بچت یعنی جائز نفع تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں. انہوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کرنا سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے یا اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہیں؟ بلا شبہ تو بڑا نرم مزاج بڑا سمجھدار ہے. نماز کا تانا مارا جا رہا ہے، ایسے تانے آپ کو بھی پڑیں گے تو گھبرائیے نہیں، یہ تو انبیاء کو دیے جاتے رہے. شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو کیسے میں اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں، اس طرح کے وہ کام کروں جس سے تمہیں روکتا ہوں. میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تمہاری اصلاح کے لیے جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اے میری قوم میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آئے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا. اور لوط کی قوم کا علاقہ بھی تم سے کچھ دور تو نہیں. اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا اے شعیب جو کچھ تو کہتا ہے ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے. دنیا دار انسان کو آخرت کی باتیں سمجھ نہیں آتی اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنسار کر دیتے اور تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا. شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے اور تم نے اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے؟ بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب انہیں گھیرنے والا ہے. یعنی اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہو، میرے قبیلے سے ڈرتے ہو. کیا ہمارا ایسا حال تو نہیں ہے؟
کہ اللہ سے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ جلد تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا عذاب یعنی حکم آ گیا تو ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ استغفر اللہ۔ تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو آج ہمیں نظر آتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ وہ ان میں کبھی بسی ہی نہ تھیں، تو اللہ بسی تھیں، اپنی تہذیب کے وہ اعلیٰ مقامات کو پہنچی تھیں، لیکن سوچیں تو ذرا کہ ان کے ساتھ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ آج نہیں بستی ہیں۔ تو ایسے ہی اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدل کر دوسری قوم لے آئیں گے۔ سنو، پھٹکار ہے اہل مدین پر جیسے سمود پر پھٹکار پڑی، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، پھر انہوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی، اور فرعون کا حکم کوئی رشد و بھلائی والا نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ میں جا داخل کرے گا، وہ برا گھاٹ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ استغفر اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی گھاٹ کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے نا جانوروں کی، تو فرعون نے کیسی لیڈرشپ کی دنیا میں کہ اس نے لوگوں کو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان نہ لانے دیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ان کو روکے رکھا، اور ان کو وہ جیسے ابھی سیاسی چالوں کا ذکر ہو رہا تھا نا، ان سیاسی چالوں کے ذریعے اور موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ڈی گریڈ کرتے ہوئے اس نے روک دیا، اور قوم کی بھی مت ماری گئی، وہ بھی مفاد پرست لوگ تھے کہ اس کی باتوں میں آگے، لیکن اصل میں تو دنیا میں تو جو انجام ہوا سو ہوا، اصل میں بات تو یہ ہے کہ یہ انجام ہمیشہ کا تھا، اور قیامت والے دن بھی کیا ہوگا کہ یہ آگے آگے ہوگا، اور جو اس کی قوم ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے، اور ان کو جا کے آ کے دھانے پر کھڑا کر دے گا۔ اور اب اس وقت بھی برزخ کی زندگی میں یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت والے دن حکم ہوگا کہ آل فرعون کو آگ میں داخل کر دو۔ استغفر اللہ۔ اور یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے کہ یہ جو 3 بڑی بڑی ہے نا، فرعون ہے اقتدار کا سمبل ہے، یعنی ہمارے اندر خود بڑا بننے کا وہ ہوتی ہے نا، متکبر ہونا۔ اسی طرح قارون جو ہے وہ دولت کا، مال و دولت کا سمبل ہے، اس کے پیچھے اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اور حامان جو ہے وہ علم کا سمبل ہے، اس نے اپنی انجینئرنگ میں ہی وہ بڑا نازا تھا کہ میرے سے بڑھ کر کس کے پاس علم ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو شخص اقتدار کے تکبر میں مبتلا ہو کر نمازیں چھوڑتا ہے، اللہ سے دور ہٹتا ہے، ہوتا ہے کبھی ایسے، کبھی ہم نے بڑا اچھا ڈریس پہنا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اب تو ہم اتنے اچھے لگ رہے ہیں، ہم اللہ کے آگے کیسے جھکے ہیں، ہم وضو کیسے کریں، اتنا میک اپ کیا ہوا، اتنا مال میں نے لگایا۔ اور اسی طرح اگر ہم مال کے پیچھے، ڈالرز کمانے کے پیچھے نمازیں قضا پہ قضا کیے جاتے ہیں، ہم یہ دھیان ہی نہیں کرتے کہ جو نوکری مجھے دی گئی ہے میں اس میں نماز نہیں پڑھ سکوں گی، مجھے وہ فرض نماز کی بھی مہلت نہیں دیں گے۔ اتنی ہمت تو ہمیں ہوتی نہیں کہ ہم انہیں کہہ دیں کہ مجھے 5 منٹ میں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے علم میں کہ اب میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، اب میں یہ کیریئر نہیں، میں اب نمازیں پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاؤں تو میرا کیریئر تو راستے میں رہ جائے گا، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایسے سارے لوگ ان کے گروپس میں شامل ہوں گے، اور وہ وہیں پہ پہنچیں گے جہاں پر فرعون، حامان اور قارون پہنچیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گی، اور قیامت کے دن بھی، اور برا ہے وہ انعام جو دیا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ خبریں تباہ شدہ بستیوں کی ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ تہس نہس کر دی گئیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے، جب آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچا تو بلکہ انہوں نے ان کو تباہی میں ہی زیادہ کیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشان عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا۔ وہ یوم آخرت ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے۔ یوم مجموع ہے، جمع کیے جانے کا دن، اور یوم مشہود ہے کہ شاہد اور مشہود یعنی گواہیوں کا دن ہے، سب حاضر کیے جائیں گے۔ اور صرف ہم ایک وقت مقرر تک اس میں تاخیر کر رہے ہیں، جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، تو یعنی ہلنا تو پھر درکنار بات بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس آگ میں بس چیخنا اور چلانا اور دھاڑنا ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔
لیکن جو لوگ نیک بخت بنائے گئے ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ یہ اللہ کا نا ختم ہونے والا انعام ہے، یعنی جنتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہیں اور دوزخ بھی ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا دیں گے، یعنی جو عذاب ان کو ملے گا اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی تھی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اگر اللہ نے ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو وہ فوراً ہی انہیں ہلاک کر ڈالتا، اور بلا شبہ وہ اس کے متعلق البتہ بے چین کر دینے والے شک میں ہیں۔ بے شک آپ کا رب ضرور ہر ایک کو ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی یعنی ایمان لائے، اور تم سرکشی نہ کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں طرفوں، یعنی صبح و شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری یعنی ایک تگ و دو ہے، کشمکش ہے، لیکن اس میں اصل کام نہیں بھولنا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دین پر ہوتے ہیں نا یا ہدایت پر، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم اتنے کام کر کے آئے ہیں، اب تو میں تھک گئی ہوں، میں نماز نہیں اب پڑھ سکتی۔ نہیں، فوراً ہی نماز سے جوڑا گیا ہے کہ نماز قائم کریں دن کی دونوں طرفوں، صبح شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ یعنی کسی کو توحید کی طرف بلانا، یعنی دعوت کی طرف بلانا، آپ کو آپ کے فرائض سے وہ بری ذمہ نہیں کر دیتا کہ اب آپ اور یہ بھی جان رکھیے کہ یہ جو آپ کام کریں نا اللہ کے ذمہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے نفسوں کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو محسنین کا اجر اور احسان کرتا بھی کون ہے پتہ ہے؟ جو صبر کر جاتا ہے نا، ادروائز جس کو صبر نہیں ہے نا وہ تو پورا بدلہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اس میں پھر ڈنڈی بھی مارتا ہے۔ یعنی احسان کیا ہوتا ہے کہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ کم بھی کیا ہے، کسی نے چلو کوئی زیادتی بھی کر دی ہے تو اس کو معاف کر دو، لیکن جو صبر نہیں کرتا وہ پھر کیسے احسان کر سکتا ہے؟ اس کو تو یہ بھولے گا ہی نہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں اس کے ساتھ ایسے کیسے نہ کروں۔ پھر ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں ایسے عقل اور بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں ظالم آسودگی دیے گئے تھے اور وہ مجرم تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی تھی وہ اسی میں پڑے رہے اور مجرم ہی رہے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی یہ کر سکتے تھے لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے امتحان ہے، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے ضرور بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کی اکثریت کے لیے جنوں اور انسانوں کی، تو کیا عمل نہ کیا جائے؟ نہیں، عمل کیا جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو کہ محیط ہے ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، وہ ہمارے انجام سے بھی بخوبی باخبر ہے، لیکن یہ چیز ہمیں عمل سے نہ روکے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا نا اسی میں ہی آسانی دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ ہدایت کی طرف آتے ہیں تو آپ ہدایت ہی کی طرف آسانی دے دیے جاتے ہیں، لیکن جب آپ ایسے تقدیر کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں اس میں زیادہ الجھنا بھی نہیں چاہیے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ آپ نام ماننے کے لیے اپنے آپ کو حجتیں دے رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کو تو خود نہیں دل کر رہا، لیکن حجت آپ یہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کا دل ہوگا تو وہ پھر ہمیں ہدایت پر لے آئے گا۔ اچھا، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔